أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے. ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. بعد اس کے آپ کے اور میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، قرآن مجید کی 3 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے. ہر تینوں آیتیں ہماری سلسلہ وار درس کی اگلی کڑیاں ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 رکو نمبر 6 کی آیت نمبر 51، 52 اور 53، 51، 52 اور 53. الحمدللہ اب تک ہم اس رکن نمبر 6 کی ان آیتوں کا ترجمہ اور تشریح اور اس کی تفسیر سن چکے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے چلی آ رہی تھی آیتیں، اور وہی مضمون ان آیتوں میں بھی جاری و ساری ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس آیت نمبر 51 سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو، اولاد یعقوب کو، بالخصوص یہودیوں کو یہ یاد دہانی کرا رہا ہے، یاد دلا رہا ہے کہ اے بنو اسرائیل، یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی ہیں. بہت سارے انعامات اور بہت سارے احسانات میں نے تم پر کیے ہیں، ان نعمتوں کو یاد کرو. اس وجہ سے یاد کرو کہ اب تمہارے درمیان میرا ایک نبی، آخری نبی، سردار الانبیاء مبعوث ہو چکا ہے، تمہارے درمیان آ چکا ہے، جس کا ذکر بھی تم اپنی کتابوں میں پاتے ہو، اور یہ بھی وعدہ پاتے ہو کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ اگر نبی آئے گا تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے، اس کو تقویت دیں گے، اس کی مدد کریں گے. اب وہ نبی آ چکا ہے، اپنا وعدہ پورا کرو. میرے احسانات یاد کرو جو میں نے تم پر وہ احسانات کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ احسانات کو گنواتا ہے. رکو نمبر 6 کے اندر سب سے پہلا احسان یہ اللہ نے گنوایا کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے سارے جہانوں پر تمہیں فضیلت دی. دوسرا احسان میں نے تم پر یہ کیا کہ تم فرعون کے دردناک کربناک عذاب میں مبتلا رہتے تھے 23 سالوں تک. انہی عذابوں میں سے، انہی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف یہ بھی تھی کہ وہ تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر دیتا اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا.
اتنی بڑی مصیبت سے، اتنی بڑی آزمائش سے میں نے تمہیں بچا لیا اور تمہارے دشمن کو میں نے ہلاک کر دیا. میرے ایسے ایسے نعمتیں، ایسے ایسے انعامات تم پر ہو گزرے ہیں، انہیں یاد کرو. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، آیت نمبر 51 کی شروعات ہوتی ہے. اس کی بھی شروعات ایسی ہی ہے، وَإِذْ یعنی اور جب کہ، یعنی کہ اذ کا مطلب یاد دہانی کے لیے، اور جب کہ یاد کرو اے بنو اسرائیل، وہ وقت بھی تم پر گزرا ہے کہ ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہ ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا. وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ، 40 یعنی 40، لیلۃ یعنی رات، 40 لیلہ 40 راتوں کا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا. وہ وقت تمہیں یاد ہے اے بنی اسرائیل؟ جب ہم نے موسیٰ کو 40 راتوں کا وعدہ کر کے ہم نے کوہ طور پر بلا لیا تو تم نے کیا کیا تھا یاد ہے؟ تم سے کیسی حرکت سرزد ہو گئی تھی؟ تم نے ایسا کون سا عمل کیا تھا جو سب سے زیادہ گھنونا، سب سے زیادہ برا، سب سے زیادہ بدتر اور گناہوں میں سب سے زیادہ ابتر تھا؟ ایسا ایک کام تم نے کیا تھا بنی اسرائیل، تمہیں یاد ہے؟ ثم اتخذتم العجل من بعده، جیسے ہی موسیٰ کوہ طور پر اللہ کے حکم کے حساب سے، اللہ کے وعدے کے حساب سے جب کوہ طور پر پہنچے تو تم نے کیا کیا؟ پھر تم نے اتخذتم العجل، ایک بچڑے کو پکڑ لیا. پکڑ لیا سے مراد کیا؟ بچڑا بھاگ رہا تھا پکڑ لیا؟ نہیں، ایک بچڑے کو معبود بنا لیا، ایک بچڑے کو اللہ بنا دیا، ایک بچڑے کو خدا تم نے بنا دیا. من بعدہ یعنی موسیٰ کے جانے کے بعد. موسیٰ جیسے ہی کوہ طور پر چلے گئے تم نے ایک بچڑے کو اللہ بنا دیا، خدا بنا دیا. ثم اتخذتم العجل، دیکھیے لفظ کیا ہے یہاں پر؟ اتخذ، یتخذ، اتخاذ یعنی پکڑنا. صرف کیا ہے؟ اختیار کرنا، لے لینا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جاتے ہی بنو اسرائیل نے ایک بچڑے کو خدا بنا لیا. اللہ کہتا ہے اتنی گھناؤنی حرکت تم نے کی تھی. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم اس وقت ظالم تھے. تم نے بہت بڑا ظلم اپنے آپ پر کیا تھا کہ اللہ کے حق کو تم نے مارا اور وہ حق تم نے ایک بچڑے کو دے دیا. گائے کے بچڑے کو تم نے وہ حق دے دیا، اس کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، اس کے آگے روتے گڑ گڑاتے، اس کے آگے عاقف اور مجاور ہو کر بیٹھ جاتے. یہ بہت بڑا ظلم تم نے کیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے ظلم کیا، اس لیے کیونکہ اس ظلم کو بنو اسرائیل بھی مانتے تھے کہ ہم نے یہ ظلم کیا. یہاں تک کہ جنہوں نے گوشالہ پرستی میں جو لوگ مبتلا ہو گئے تھے، جو گائے کے بچڑے کی پوجا کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، بعد میں انہوں نے یہی کہا تھا اے اللہ ہم نے ہماری جانوں پر ظلم کیا ہے تو ہمیں بخش دے. یعنی کہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم اس وقت ظالم تھے. کیا اس چیز کو یاد نہیں کرتے؟ کیا کیا؟ یہ سب سے بڑا گھنونا کام، سب سے ابتر اور برا کام تم نے کیا. کبیرہ گناہوں میں اکبر الکبائر، شرک اور کفر کا ارتکاب تم نے کیا. ہم اسی وقت تمہیں ہلاک کر سکتے تھے مگر تم نے ہمارے آگے توبہ و استغفار کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی. ثم عفونا عنکم، آیت نمبر 52 میں اللہ کہتا ہے ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا. من بعدہ ذلک، حالانکہ یہ بڑی حرکت ہونے کے باوجود بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا. کیوں معاف کیا؟
لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، ہمارے احسانات کے تلے دبتے جاؤ، ہمارے احسانات کو مانو، ہمارے آگے شکر گزاری کرتے ہوئے ہمارے آگے جھکو، ہم سے مانگو، ہم سے فریاد رسی کرو، اس لیے ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ کیا وہ احسان یاد نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا تھا اکبر الکبائر کرنے کے باوجود، سب سے بڑا گناہ کرنے کے باوجود بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تھا۔ اے بنو اسرائیل کے وہ وقت میں یاد ہے؟ اللہ تعالیٰ احسان کے طور پر جتلا رہا ہے، گنوا رہا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 16 کے اندر، 16 اور 17 کے اندر دو الگ الگ مقامات سے ان آیتوں کو میں لے رہا ہوں جو صرف گوشالہ پرستی یعنی گائے کے بچڑے کی پوجا کے تعلق سے جو بنی اسرائیل ملوث ہو گئی تھی، انہی آیتوں کا تذکرہ میں آپ کا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 پارہ نمبر 9 آیت نمبر 138 138 وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، جیسے ہی بنی اسرائیل کو اللہ تبارک تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا نیل سے پار کرتا ہے، اللہ کہتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، جب ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا، دریا سے اتار دیا، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، اور کیجئے کیا ہی واقعہ ہے، دل کو دہلا دینے والا، ناشکر بندوں کی ایک مثال اللہ تعالیٰ امت محمد آگے رکھتا ہے تاکہ امت محمدی ایسی نہ ہو، مسلمان ایسے نہ ہو۔ وہ دین اسلام جو تا قیامت تک رہنے والا ہے، جس کے اندر ایک ایک بات روز روشن کی طرح کھلی ہوئی ہے، جس کی ایک ایک بات، رات کی باتیں بھی دن کے مانند روشن ہے۔ آپ سلم کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، جمعہ کے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میں تمہیں ایک ایسی شاہراہ پر چھوڑے جا رہا ہوں، میں تمہیں ایک ایسی شاہراہ، شاہراہ سے مراد ہائی جو بڑا ہی وسیع اور عریض ہوتا ہے، ایک ایسی شاہراہ پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کے مانند روشن ہے، یعنی ایک ایسا اسلام دے کے جا رہا ہوں جس میں کوئی اندھیرا، کوئی کنفیوژن، کوئی ڈیفیکلٹی، دو تین چار باتوں والا اسلام ہے ہی نہیں، ایک ایسا روشن اسلام چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کے مانند روشن ہے۔ اب بتاؤ وہ اسلام جو اتنا سہل، اتنا آسان، اتنا جگمگاتا وہ اسلام جو قیامت تک رہنے والا ہے، پھر بھی ایسا اسلام ہوتے ہوئے کیا مسلمان بہک جائے گا؟ کیا مسلمان گمراہ ہوگا اور بنو اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گا، بنو اسرائیل کے پے در پہ چلے گا، بنو اسرائیل کی روش اختیار کرے گا؟ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسا ہو رہا ہے۔ پھر آخرکار حدیث اطمینان دلاتی ہے کہ غم نہ کر، اللہ کے رسول نے خود کہا ہے کہ عیسائی 71 فرقوں میں بڑھ گئے اور یہودی 72 فرقوں میں بڑھ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، اور یہ بھی یہودیوں کے نقش قدم پر چلے گی۔ بخاری، مسلم، ترمذی، مسند احمد، موطا مالک وغیرہ میں حدیث آئی ہے، آپ وسلم کہتے ہیں میری امت بھی یہودیوں کے نقش قدم پر چلے گی، اگر وہ کسی گوہ کے بل میں اگر گھس جائے جو کہ سب سے تنگ ہوتا ہے، چوہے کا بل سمجھ لو آپ، چھچندر کا بل سمجھ لو آپ، اس کے بل میں بھی اگر یہ لوگ گھس جائیں یہودی تو امت محمدیہ مسلمان بھی ان کی نقصانی کرتے ہوئے اسی بل میں گھس جائیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ حرکت صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے کی تھی۔ کیا یہ پیشن گوئی ہر ایک کو لازم آنا ضروری ہے کہ ہر کوئی بنو اسرائیل کے نقش قدم میں چلے گا؟ نہیں، بنو اسرائیل کے نقش و قدم پر، یہودی اور عیسائی کے نقش قدم پر وہ چلے گا جس کے پاس یہ دین روشن نہ ہو، اللہ کا فرمان اور وقت کے نبی کا
فرمان نہ ہو. قرآن مجید ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں احادیث رسول نہ ہو, وہ یقیناً بنو اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گا. اتنی ساری تمہید کی ضرورت کیا ہے؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ, جب ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا. فَأَتَوْا, پھر انہوں نے پایا, پھر وہ پہنچے, فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكِفُونَ, فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكِفُونَ, پھر وہ پہنچے ایک ایسی قوم کی طرف, پھر وہ گزرے ایک ایسی قوم کے پاس, یعکفون علی اصنام, جو عاکف کس کو کہتے ہیں؟ یعکفون بنا ہوا لفظ ہے, عکف یعکف, عاکف یعنی بیٹھنا, اسی سے بنا ہوا لفظ ہے معتکف, اعتکاف کرنا, یعنی ایک جگہ کو پکڑ کر بیٹھ جانا نیکی اور ثواب اور عبادت کی نیت سے, اس کو کہتے ہیں عاکف. یعکفون عاکف ہو کر بیٹھ گئے تھے, معتکف ہو کر بیٹھ گئے تھے. اس کو اردو میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے اس لفظ کا تو ہوتا ہے مجاور بن کر بیٹھنا. معتکف کا معنی کیا ہے؟ مجاور ہو کر بیٹھنا, یعنی ایک جگہ کو ایسے پکڑ کر بیٹھ جانا کہ وہاں سے ہلنا نہیں, نیکی اور ثواب اور عبادت کی نیت سے. تو بنو اسرائیل ایک ایسی قوم سے گزری جو مجاور ہو کر بیٹھی ہوئی تھی, علی اصنام, اپنے بتوں کو لے کر. اصنام صنم کی جمع, صنم کہتے ہیں بت کو, صنم کس کو کہتے ہیں؟ بت, اسٹیچو, مورتی. ان مورتیوں کو لے کر, اصنام لہم, جو ان کی خود کی بنائی ہوئی مورتیاں تھیں. لفظ دیکھیے قرآن کا کیا ہے, اصنام لہم, یعنی یہ مورتیاں ان کی خود کی بنائی ہوئی تھی, ان کے خود کے ہاتھوں نے انہیں تراشا تھا, ان کے خود کے ہاتھوں نے ان کی بنیاد رکھی تھی. ایسے بتوں کو لے کر یہ مجاوری کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ, ایک قوم. یہ جیسے ہی سینا کی اونچائی, سینا بھی ایک پہاڑ ہے, اس اونچائی سے جب گزر رہی تھی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, اس وقت ایک قوم کو دیکھا کہ وہ کچھ بتوں کو لے کر ان کی پوجا اپاسنا میں لگی ہوئی ہے, ان کے آگے عبادت کر رہی ہے. تفسیروں میں آتا ہے کہ وہی پوجا اپاسنا کچھ اسی قسم کی تھی کہ وہ کچھ گائے اور بیل کی شکل کی کچھ مورتیاں تھیں جن کے آگے سجدہ ریز ہو رہے تھے, جن کے آگے پوجا اپاسنا میں لگے ہوئے تھے. جب ان کو دیکھا تو کیا کہتے ہیں بنی اسرائیل؟ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کہتی ہے؟ قالوا, انہوں نے کہا, یا موسیٰ, اے موسیٰ, اجعل لنا الہا, بنا دے ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی خدا, کما لہم آلہہ, جیسا کہ ان کا ایک خدا ہے. ہمیں وہ خدا نہیں پڑتا جو دکھائی نہیں دیتا, وہ خدا نہیں پڑتا جو ہمارے سامنے نہیں آتا, وہ خدا نہیں پڑتا جس کے مانگنے کے بعد ہمارے اندر اطمینان نہیں رہتا کہ دیتا کہ نہیں دیتا. اجعل لنا الہا, ہمارے لیے ایک ایسا معبود بنا جیسا یہ دکھنے والا ان کا معبود ہے, جس کو یہ دیکھ رہے ہیں, چوم رہے ہیں, چاپ رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, قوالیاں گا رہے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. ایسا خدا ہمارے لیے بنا, ایسا خدا نہیں چلتا جو ہمیں دکھتا نہیں, جو ہمارے سامنے نہیں آتا, جو ہمارے مانگنے پر ہمارے دلوں کو اطمینان نہیں ہوتا کہ دیتا کہ نہیں دیتا. کس نے کہا؟ بنی اسرائیل نے, وہ قوم جو کچھ دیر پہلے, کچھ وقت سے پہلے دیکھا تھا کہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے دریا کے 2 حصے کر دیے, جس میں سے یہ بآسانی صحیح سلامت پار ہو گئے, اور دشمن وہ جو کئی سالوں سے لگاتار ظلم کر رہا تھا غرق ہو گیا, موت کے گھاٹ اتر گیا. دیکھ رہے تھے ڈوبتے ہوئے, اب جیسے ہی باہر نکلے اللہ کی وہ قدرت یاد نہ رہی کہ وہ خدا جو نظر نہیں آتا پھر بھی ایسا کمال دکھا سکتا ہے کہ دریا کے 2 حصے پہاڑوں کی طرح کھڑا کر سکتا ہے اور تمہارے لیے راستے نکال سکتا ہے.
جو دکھائی نہیں دیتا، یہ کمال کر سکتا ہے، تو اس کمال خدا کو بھول گیا اور کہا اجعل لنا الہا، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی دکھنے والا ایک خدا بنا دو جیسا کہ ان کا ایک خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال انکم قوم تجہلون، کہا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، بڑے ہی جاہل قوم ہو، اللہ کی ساری قدرتیں کاملہ دیکھنے کے بعد بھی کہتی ہے دکھنے والا خدا ہونا، دکھنے والا معبود ہونا، دکھنے والا دینے والا داتا رہنا، نہیں دکھنے والا داتا نہیں چلتا، دکھنے والا داتا، جھولی بھرنے والا داتا، جمعرات کو جمعرات چلنے والے داتا اور پیر اور گنج اور ولی رہنا، نہیں دکھنے والے نہیں چلتے۔ یہی روش پر مسلمان بھی چل رہا ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کے آگے سر جھکاؤ، اسی سے مانگو، اسی کے آگے رو اور گڑ گڑاؤ، تو مسلمان کہتے ہیں وہ خدا جو دکھتا نہیں اس سے کیسے مانگے، دل مطمئن نہیں ہوتا، ہم ایسوں سے مانگے جو ہمارا یہ دکھ رہا ہے۔ اور سارے وہ کام ایک جو غیر مسلم اپنے معبودوں کے ساتھ کرتا ہے، قسم خدا کے، اللہ کی قسم کھا کہہ رہا ہوں، جھوٹا رہوں گا، جس کے ہاتھ میں جو تلوار ملے میری گردن اڑا دینا، قسم خدا کی، ایک غیر مسلم اپنے معبود کے ساتھ، اپنے خدا کے ساتھ، اپنے بھگوان کے ساتھ جو حرکتیں کرتا ہے، آج مسلمان بھی اپنے ہی ہاتھوں سے بنائی ہوئی قبریں، اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بدھ، اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے درگاہوں کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہے جو غیر مسلم کرتا ہے۔ کیا یہ بنی اسرائیل کے تو وہی مانگنا نہیں ہوا کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا خدا دو جو دکھے، جس کا ہم دھون کریں، جس کو ہم دھوئیں، جس کا پانی ہم پی سکیں، جہاں سے عود اور کیا کہتے ہیں اگربتی اور وہ فلاں کے مسالے اور تبرک لا سکیں، اپنے گھروں میں باندھ سکیں، وہاں سے ناریل لا سکیں، لال اور ہرے اور نیلے کپڑے ہم اپنے گھروں میں باندھ سکیں، اس کے پانی کو پی سکیں، اس کے آگے سجدہ کر سکے۔ اللہ اکبر، اللہ ہدایت مسلمانوں کو بالکل ہو بہو ویسے ہی جیسے غیر مسلم اپنے بھگوان کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، مسلمان بھی ہو بہو ایک قبر کے آگے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پوری طرح سر ٹیک دیتا ہے۔ جب کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو سجدہ ہی ہے، تو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہتا ہے ہم سجدہ کرنے والے نہیں ہیں، سجدہ تو صرف واحد اللہ وحدہ لا شریک ذات کو کی جاتی ہے، ہم سجدہ نہیں کرتے، ہم دونوں گھٹنے نہیں ٹھیک رہے، دونوں ہاتھ نہیں ٹھیک رہے، پیشانی اور ناک نہیں ٹھیک رہے، سبحان ربی الاعلی نہیں کر رہے، اس کا سب کچھ تو نہیں کر رہے۔ کیا کہتا ہے یہ سجدہ نہیں ہے بھائی، عربی زبان میں سجدہ کہتے ہیں یہ جھک جانے کو، تم جھک گئے، تم نے سجدہ کیا، اور ایک کہو کہ ہم نے سجدہ نہیں کیا، ہم نے شرک نہیں کیا، ہم نے کفر نہیں کیا، تو پھر کیا ہے یہ کون سا عمل ہے، اس کو کیا کہیں گے، اس کو عبادت کہیں گے یا کوئی ٹائم پاس کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یہ وہی ہے جو بنو اسرائیل نے مانگا تھا کہ ہمیں دکھنے والا اللہ لا کر کھڑا کرو، دکھنے والا خدا لا کر کھڑا کرو، جس کی ہم عبادت کر سکیں، جس کو ہم دھو دھو کے پی سکیں، جس کے آگے سجدہ کر سکیں، جس کے آگے رو سکیں، جس کی جالی پکڑ کر چلا سکیں کہ بابا اس سال اولاد دینی ہوگی ورنہ آپ کا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، ایک ایسا دکھنے والا خدا دو۔ اسلام ایسے خدا کی ذات نہیں دیتا، اسلام ایسے اللہ کی ذات نہیں دیتا، اسلام ایسے معبود کی ذات نہیں دیتا، اسلام ایسے معبود کی ذات دیتا ہے جو کہتا ہے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تمہارا معبود بے نیاز ہے، کسی سے کوئی مطلب نہیں اللہ کو، سب کو اس کا مطلب ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس سے کوئی چیز جنی گئی، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس سے کوئی اولاد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی حکومت میں اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ حکومت سے کیا مراد ہے؟ دینے والی ذات اللہ کی، حکومت اللہ کی، اور کوئی دینے والا نہیں، اس کا کوئی مینیجر نہیں، اس کا کوئی وکیل نہیں، دیتا ہے تو خود دیتا ہے۔ کہ اللہ کے نعوذ باللہ لولا ہے، لنگڑا ہے، تھک گیا ہے دیتے دیتے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو ایک ساتھ بھی دے دے، لمحوں میں دے دے، تب بھی اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا۔ آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اس کو
اونگ آتی ہے اور نہیں نیند، یعنی نہ جس اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہیں نیند، کیا وہ دیتے دیتے تھک جاتا ہے؟ نعوذ باللہ مسلمان ہے جو اللہ کی طرف سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کتنے لوگوں کو دیں گا، اس لیے اللہ نے کیا کہا؟ ہاں تم ایک کام کرو، بچے دینے کا کام کرو، تم ایک کام کرو، اولاد دینے کا کام کرو، تم ایک کام کرو، پیسے دینے کا کام کرو، تم ایک کام کرو، مصیبت دور کر. کیوں؟ نعوذ باللہ اللہ تھک گیا ہے؟ اللہ تھکنے والا نہیں ہے. ساری انسانیت اگر ایک ساتھ مانگے اور اللہ تعالیٰ سب کو ایک ساتھ دینے پر قادر ہے، پھر بھی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں تھی. یہ وہ مسلمان ہیں جو بنی اسرائیل کی روش پر، بنی اسرائیل کے قدم ب قدم پر چلتے ہوئے وہی شرک اور وہی کفر میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں جیسا انہوں نے کیا. یہاں پر کہتے ہیں کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود بنا دو، ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی خدا بنا دو جیسا ان کے پاس ہے. اور کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے ویسا معبود بنا جیسا کہ ان کا معبود اور خدا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انکم قوم تجہلون، تم ایک ایسی قوم بڑی ہی جاہل ہو، عقل اور سمجھ کو استعمال نہیں کرتی، بڑی جاہل قوم. ان ہؤلاء متبر، جو تم دیکھ رہے ہو انہیں پوجا کرتے ہوئے، جو تم دیکھ رہے ہو آنکھیں پر مجاور بنے بیٹھے ہو، متبرون یہ برباد ہونے والے، یہ تباہ ہونے والے ہیں. ما ہم فیہ، جس کو لیے ہوئے ہیں اس کے ساتھ میں اللہ انہیں برباد کرنے والا ہے. وباطل، یہ باطل ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ حق نہیں ہے، انہوں نے خود بنا لیا ہے، انہوں نے خود بنا لیا ہے. اللہ معاف کرے. میں آپ کو ایک واقعہ بتلاتا ہوں جو حقیقتاً اسی دنیا میں نہیں، اسی ہندوستان میں ہوا. یو پی کے اندر ایک درگاہ ہے جس کا نام ہے بھینسا سور بابا. میں کسی پر طنز کرنا، کسی پر تنقید کرنے یا کسی کے دل آزادی کے لیے بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کس طرح مسلمانوں نے بھی بنی اسرائیل کی روش اختیار کر کے دکھنے والا خدا بنایا اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں. ایک یو پی کے اندر درگاہ ہے جس کا نام ہے بھینسا سور بابا. کیا ہو بھینسا سور بابا؟ نام کیوں پڑا، کیوں کر پڑا؟ اور بہت سارے ایسے نام کہ آپ اگر تھوڑی سی تحقیق کریں تو آپ خود شرم کے مارے ڈوب جائیں گے کہ یہ ہم کیسے مسلمان ہیں، کہ ہمارے سے کیسی غلطیاں ہو رہی ہیں، کیسے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، کیسا اکبر الکبائر سب سے بڑا گناہ ہم سے ہو رہا ہے، شرک اور کفر ہو رہا ہے. ایک بھینس تھا، اندھا تھا، چلتے چلتے گڑھے میں گر کر مر گیا. جس جگہ گر کر مرا اس آس پاس کے بستی والوں کے خوابوں میں شیطان آنے لگا اور کہا کہ دیکھو میں ایک ولی ہوں، یہاں پر پڑھ کر میں مر گیا، اگر جس کسی نے میری جگہ پر یہاں پر قبر نہ بنائی تو میں ان بستی والوں کو ہلاک کر دوں گا. دو چار لوگوں کے خواب میں لگاتار ایک ہی چیز دکھائی دی تو لوگوں نے کہا یہ ضرور کسی زندہ ولی کا کمال ہے، زندہ ولی کی کرامت ہے. فوراً جس گڑھے اور کیچڑ اور گٹر میں وہ بھینس مر گیا تھا اس جگہ پر ایک قبر بنا دی اور نام رکھ دیا بھینسا سور بابا. بھینسا سور رکھنے کی کیا ضرورت؟ کسی انسان کا تو نام ہو نہیں سکتا، کسی انسان کا تو نام ہو نہیں سکتا، پھر بھی نام رکھ دیا بھینسا سور بابا. اور اس کے آگے ہر سال عرس ہو رہا ہے. پوچھئے کیا بھینسی ولی ہے، کیا بھینسی اللہ کا دوست ہے؟ اس کے آگے سجدہ ریز کیوں ہو رہی ہے؟ آج بھی یو پی میں ہر سال عرس ہوتا ہے. یہ مسلمان ہے جو بنی اسرائیل کے روش اختیار کیے ہوئے. اتنا ہی نہیں، بلی کی پوجا مسلمان کرتا ہے، بلا و خالہ، بلا ولی کا نام بلا و خالہ. ایسا ہی نہیں کہ صرف بلی اور بھینس کی پوجا ہوتی ہے، ننگے لوگوں کی، ننگے شاہ بابا. کیا وہ تو زندگی بھر ننگے رہے؟ اسلام کیا اس کی اجازت دیتا ہے کہ ایک آدمی زندگی بھر ننگا رہے پھر بھی وہ اللہ کا ولی بنے؟ بے شرم رہے. اسلام کی جس کے پاس شرم نہ ہو، بالکل بے ڈھنگا ہو کر ننگا گمراہ وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اور اس کی کیا مزار بن سکتی ہے؟ کیا اس کے آگے سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر ولی مان بھی لیا جائے ولو بالفرض، کیا اس کے آگے سجدہ کرنا جائز ہے؟ کیا اس کے آگے رونا گرنا جائز ہے؟ یہ تو ویسا ہی ہے جیسا بنو اسرائیل نے کیا کہ اللہ کہ اے موسیٰ ہمارے لیے ایسا اللہ لا کے کھڑا کرو، ایسا خدا لا کے کھڑا کرو جو دکھنے والا ہو. نہیں دکھنے والا ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اکثر مسلمان آج اسی بیماری میں ملوث ہے، اسی شرک میں ملوث ہے کہ دکھنے والا ٹھیک ہے، وہ ایک اوپر رہیں تو ٹیمپرری چلتا، لیکن سامنے دکھنے والا ایک اور اللہ چاہیے جو وہاں سے لے کر ہم کو دے. ٹیمپرری ایک اور پارسل والا ایک اور سسٹم چاہیے، اتنا دور والا اللہ سمجھ نہیں آتا. ہم بڑے گنہگار ہیں، ہماری رسائی وہاں تک نہیں ہوتی، وہاں تک رسائی نہیں ہوتی، یہاں تک سامنے کی رسائی ہو جاتی ہے. وہ شخص جن کا انتقال ہو چکا ہے، دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، وہاں تک رسائی ہو رہی ہے. جو اللہ زندہ ہے، حی ہے، قیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس تک رسائی نہیں ہو رہی. کتنی حیرت کی بات ہے. بس فرق کتنا ہے کہ غیر مسلم کھڑا کر کے پوج رہا ہے،
غیر مسلم کھڑا کر کے پوج رہا ہے، مورتی کو کھڑا کرتا ہے، مسلمان مت لٹا دیتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ وہ بہت ساری قبریں کھود کر دیکھی گئی، اندر سے کچھ بھی نہیں نکلا، کچھ بھی نہیں نکلا۔ لوگوں نے اس کو اپنا بزنس اور دھندا بنا لیا تاکہ اس کے ذریعے سے کمائی ہو۔ ہر سال جب عرس ہوتا تو کئی لاکھوں نہیں، کبھی کبھی کروڑوں میں پیسہ جمع ہو جاتا ہے۔ جو اس کے مجاور ہوتے ہیں وہ ہر سال کبھی بڑا بھائی، کبھی چھوٹا بھائی، کبھی منجلا بھائی اس کے حصے داری کرتا ہے اور اپنی کمائی ایک سال کما لیتے ہیں، 5 پشتے بیٹھ کے کھا جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں نے بنو اسرائیل سے سیکھا، اللہ کسی سے بھی سیکھے، کام ایسا ہو رہا ہے جو اکبر الکبائر ہے، سب سے بڑا گناہ، اللہ سب کچھ معاف کر سکتا ہے، اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ اسی بات کو آگے اللہ تعالیٰ اسی سورت کی آیت نمبر 17 میں کہتا ہے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل وہاں سے گزرے، دیکھا کہ ایک قوم عجل کو یعنی گوشالہ پرستی میں مبتلا ہے، گوشالہ پرستی میں گائے کے بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا، سرزنش کی ان کی مانگ پر، اور آگے جیسے گئے اللہ نے وعدہ کیا کہ اے موسیٰ میرے پاس آؤ، میں تمہیں تورات دینے والا ہوں، میری طرف سے کتاب دینے والا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام جیسے چلے گئے، اپنی طرف سے خلیفہ مقرر کیا حضرت ہارون علیہ السلام کو، جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور کہا کہ میرے آنے تک ان کی دیکھ بھال کرنا اور ان کے ساتھ شرک اور کفر ہونے مت دینا، اور مفسد لوگوں کے پیچھے مت چلنا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام کے جاتی انہوں نے بھی ایک بچڑا بنایا۔ سامری نام کا ایک شخص تھا، اس نے کیا کیا، لوگوں سے سونا چاندی زیورات وغیرہ جمع کر کے اس کو پگھلایا اور ایک بچڑی کی شکل کی ایک مورت بنائی، اور ایسا اس میں سسٹم بنایا کہ اگر پیچھے سے ہوا نکلتی اس کے پاس ہوتی تو منہ سے بھاں کے ایک آواز نکلتی، بالکل بچڑے یا گائے کی طرح۔ لوگوں نے اس کو بڑا ہی اچنبھا سمجھا، ہر چمتکار کو نمسکار کیا جاتا، آج بھی مسلمان بھی چمتکار کو نمسکار کرتا، ذرا سا کرامت دکھا دیے تو بس انہیں ولی کیا خدا کا درجہ انہیں دے دیا جاتا ہے۔ پیچھے سے ہوا نکلی، سامنے سے آواز نکلی، کہا کہ دیکھو یہ ہے اصل خدا، موسیٰ غلطی سے کوئی طور پر ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے تمہارے خدا کو، تمہارا خدا تو یہ ہے۔ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے، اس کی پوجا کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو سورہ بقرہ کی آیت میں ذکر کرتا ہے، کہتا ہے کہ موسیٰ تمہیں یاد ہے، تمہاری قوم کو یاد ہے کہ ہم نے اس گناہ کو بھی معاف کر دیا جب وہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، کفر میں مبتلا ہو گئے تھے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، ایک ایسی مورت بنائی جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ جس میں آواز تھی۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُمْ لَا يُكَلِّمُهُمْ، دیکھیے اللہ بھی دلیل پیش کر رہا ہے کہ دیکھو میں ہی خدا ہوں، کوئی اور خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ دلیل پیش کر رہا کہتا ہے علم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے، انہو کہ وہ بچڑا، وہ مورت، لا یکلمہم کہ وہ بات نہیں کر سکتا۔ یہ تو بہت بڑی دلیل ہے کسی کے کیا وہ کہتے ہیں مددگار ہونے کی، کسی کے داتا گنج ہونے کی، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ کم سے کم بات کر سکے۔ وہ بچڑا تو بات نہیں کر سکتا۔ آدھی مسلمان جاتا ہے گھنٹوں روئے، قسم خدائی کبھی اس میں سے آواز نہیں آنے والی، قسم خدا کبھی اس میں سے آواز نہیں آنے والی، بلکہ اسی بات کو، اسی غلط بیانی کو دلیل کے طور پر پیش کرنے کا اورنگزیب رحمہ اللہ کے نام پہ، ان کی زندگی کے نام پہ ویسے تھے واقعات پیش کر دے، کہا قبر کی طرف سلام کیا، جواب آئی تو زندہ نہیں تو قبر ڈھا دی گئی۔ یہ بھی واقعہ گھڑا ہوا اورنگزیب کے نام پر، کبھی انہوں نے سلام کیا ہو اور قبر میں سے آواز نہیں ہوا، ایسا اورنگزیب کے زمانے میں کبھی نہیں ہوا۔ صرف اور صرف زندہ ولی ہوتے ہیں، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک واقعہ اور گھڑ دیا اورنگ آباد میں اورنگزیب کے نام سے، اور یہ پورے دنیا میں یہ واقعہ پھیل گیا۔ قسم خدا کی میری طرف سے بھی چیلنج ہے کہ اورنگزیب کی کسی سوانح عمری میں یہ واقعہ لا کر دکھا دے دلیل کے طور پر، پھر میں مان لوں گا۔ اور واللہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے سلام کیا اور اندر سے جواب آئی ہو۔ تو لا یکلمہم کہ وہ جسد، وہ جسم کبھی بات نہیں کرتا تھا، ولا یہدیہم سبیلا اور نہیں کسی قسم کی راہ بتلاتا تھا، یعنی وہ تو بس ایک مورت تھی، اس کے آگے لوگ سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ اتخذوا کہ انہوں نے پکڑا اس کو، وکانوا ظالمین اور وہ ظالم تھے، ولما سقط فی ایدیہم ورأوا انہم قد ضلوا قالوا
جب انہیں معلوم ہوا، تو بنو اسرائیل کو معلوم ہوا ولما سقط فی ایدیہم کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں جو کچھ لیا ہے وہ سب کچھ گمراہی ہے، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا اور یقین ہو گیا کہ ہم نے بچڑے کو معبود بنا کر بہت بڑی گمراہی ہم نے مول لی، قالوا تو بنو اسرائیل کہتی ہے لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا اب ہمارا رب ہم پر رحم نہ فرمائے، وَيَغْفِرْ لَنَا اور ہمیں نہ بخشے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں جہنمیوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورہ اعراف نمبر 7 پارہ نمبر 9 کی آیت نمبر 149 یہ آیتیں اس بات کی تشریح بیان کرتی ہے کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 52 میں جس میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا اس کے بعد کہ انہوں نے شرک کیا تھا، سب سے بڑا گناہ کیا تھا، پھر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا تاکہ وہ شکر ادا کر سکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی کوہ طور پر بلا کر، والفرقان اور فرق کرنے والی چیز اور علم بھی ہم نے دیا، لعلکم تہتدون تاکہ بنی اسرائیل پھر اس طرح شرک و کفر میں مبتلا نہ ہو بلکہ صحیح صحیح راہ انہیں ملے، ان کی ہدایت کے لیے ہم نے کتاب بھی دی۔ اس کے علاوہ اور کچھ تشریح ان آیتوں کی اور آگے آتی آیتوں انشاءاللہ ہم کل سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شرک اور کفر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے، بہت بڑا گناہ جو شرک ہے اللہ اس سے ہمیں موت تک ہماری حفاظت کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔